درس حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبائر شرک باللہ، فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وعقوق الوالدین، اور دوسرا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے، تیسرا کبیرہ گناہ وقتل النفس، کسی کو قتل کرنا، اور چوتھا والیمین الغموس او کما قال علیہ السلام، اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا۔ یعنی یہ چار چیزیں نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائی۔ اب آ گئے کبیرہ گناہ جن کی معافی جب تک تم نہیں مانگو گے تمہیں نہیں ملے گی، تو ان گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں التجا کرنی پڑے گی، سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی پڑے گی، پھر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو فرمایا ان گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آیا ہے فرمایا وہ والدین کی نافرمانی ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ میری عبادت کے بعد کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اچھے برتاؤ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ تو فرمایا کہ پہلا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ فرمایا جو بھی بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو، اف کہنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا جو بھی بندہ والدین کی نافرمانی کرے گا وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اسے احتیاط کرنی پڑے گی کہ والدین نے جو ہمیں سمجھایا ہے، جو جتلایا ہے، جس کی طرف ہمیں حکم دیا ہے، جو کام کرنے کے لیے کہا ہے، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، تو ہم اس طرح ہیں جس طرح کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، وقتل النفس، اور فرمایا تیسری جگہ جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، تو فرمایا وہ بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنی ہے کہ دیکھا جائے کہ ہم اکثریت آج کل قتل و غارت بڑھتی جا رہی ہے، پتہ نہیں لگتا انسان جا رہا ہے اسے قتل کیوں کر دیا گیا، اسے مار کیوں دیا گیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو سارا عمل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ کسی کی جان لے لینا، کسی کو قتل کر دینا۔ اور قرآن میں رب نے فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمایا کسی ایک انسان کو قتل کیا اس طرح ہے جس طرح پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا۔ اور چوتھی جگہ پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسم کھانا۔ کوئی بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے تو فرمایا چوتھے نمبر پر وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ آج کل عام روٹین میں یہ روٹین بن چکی ہے، اللہ دی قسم فلاں کام اس طرح ہے، اللہ دی قسم فلاں کام اس طرح، بندہ قسمیں کھا کھا کے اپنا سودا بیچتا ہے، قسمیں کھا کھا کے اپنا یقین بنا رہا ہے، قسمیں کھا کھا کے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اچھا ہوں فلاں برا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، حقیقت میں اس کی قسم میں صداقت نہیں ہے، وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔
اور کبیرہ گناہ یہ ایک آج معمولی بات بن چکی ہے، یعنی کہیں بھی چلے جائیں، کسی نے سودا فروخت کرنا ہے، الا قلیل اچھے لوگ بھی ہیں، اس سے پہلے پوچھا جاتا ہے، وہ جھوٹے پہلے دام بتائے گا کہ بھئی میں نے اتنے میں لیا ہے اور اب میں نے اتنے میں بیچنا ہے۔ تو اس طرح کر کے اپنے سودے کو وہ ایک تو خراب کرتا ہے، اور ایک کبیرہ گناہوں کا مرتکب، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ صرف چھوٹی سی بات ہے کہ سودا تو اگر تو قسم نہ بھی کھائے گا تو بک ہی جائے گا، سودا تو جس نے لینا ہے اسی نے لینا ہے۔ تو اگر سودے کی بات ہو، اگر کسی کا رشتہ کرنا ہے تو اس میں بندہ کسی کو جتلائے اور قسمیں دے کہ میں نے اسے دیکھا یہ اچھا ہے، کس وجہ سے کہ میں رشتہ کروا دوں گا مجھے پیسے مل جائیں گے۔ جتنا انہوں نے رشتہ کروانے والوں نے اپنی ایک رکھی ہے، تو اس نیت کے ساتھ رشتہ کروا دیا کہ مجھے انعام کا نام دیا جائے گا، حقیقت میں وہ لوگ ایسے نہیں ہیں جیسے یہ کہہ رہا ہے، تو یہ بھی بندہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اگر آج ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں تو ہم نے کتنے کبیرہ گناہ کیے۔ والدین کی نافرمانی عام ہو چکی ہے، قتل و غارت عام ہو چکی، جھوٹی قسم کھانا، یہ معاملات عام ہو چکے ہیں۔ تو خدارا ہمیں ان باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے، کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ گناہ تو چھوٹا چھوٹا ہو تو وہ بھی مان نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر انسان اللہ سے توبہ کرے، صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگے، تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کی جائے۔